ایسی بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ادھر کے رہنے والے ہیں تو آپ نے تو ڈالرز میں پے کرنا ہے نا، آپ تو ادھر روپیز میں نہیں پے کر رہے. تو اگر آپ روپیز کو ادھر لے کے آئیں تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. فیول کاسٹ بڑھ گئی ہیں. آپ کا جو پیٹرولیم کی جو پرائسز ہیں وہ ادھر یو ایس میں 3 سال پہلے ادھر گیلنز میں ہوتی ہے تو 250 260 پر گیلن تھی، $2.60 پر گیلن. اب وہ انکریز ہو گئی ہے آلموسٹ ٹو $4 پر گیلن. انفلیشن کا امپیکٹ تو پوری دنیا میں پڑا ہے، وہ چاہے آپ امریکہ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں بھی ریٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ یہاں سے ہم اگر کہتے ہیں جی ہم وہاں پہ جائیں گے تو بہت سگنیفیکنٹ ہوگا فرق. میرا خیال ہے کہ ذہن کو مطمئن کرنے والی بات ہے. ساری چیزوں میں مطلب آلموسٹ اس طرح نہیں کہ 50% سے زیادہ وہ اپ ہو گیا، کیونکہ فار ایگزامپل اگر آئل کا ایک وہ تھا $19-20 کا تو ابھی وہ مل رہا ہے $41 کا. انفلیشن سے یہ فرق پڑا ہے کہ یو ایس میں جس طرح ہم رہ رہے ہیں چیزیں ہیں وہ ایکسپینسو ہو رہی ہیں، اور جو ہماری آورلی ویجز ہیں وہ ایک جگہ پہ اسٹاپ ہیں، ان میں کوئی انکریز نہیں آ رہی. اس وجہ سے ڈے بائی ڈے انفلیشن اپ ہو رہی ہے لیکن ویجز میں کوئی چینج نہیں آ رہی. تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن امریکہ میں بھی یہی حال ہے. جو آپ گیس کی پرائسز دیکھ لیں وہاں پہ بھی ہے. وہاں جب ہم لوگ آئے تو اس وقت پیٹرول کی کیا پرائس تھی، اب کہاں سے کہاں چلا گیا. اسی طرح لیونگ جو آپ گراسری میں جاتے ہیں چیزیں تو ظاہر ہے انفلیشن کی وجہ سے کافی چیزیں وہاں پہ مہنگی ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ انفلیشن نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہوا ہے. The business did suffer. The price increased on the food, the products we buy, like to-go containers and all. So we did increase our prices a little, but not a lot. Within the past 3 years ہم نے دیکھا ہے here in Boston in US جو general aggregate price level ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. Personally ہمیں as a Pakistani living here in US اس طرح امپیکٹ ہوا ہے کہ گروسری پرائسز کافی اوپر ہو گئی ہیں. بہت ڈفرینس آ گیا ہے ودن ایٹ لیسٹ ان دا پاسٹ 3 years 10 to 15% کا ڈفرینس آ گیا پرائسز میں. پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹس بڑھ گئی ہیں، جیسے کہ اگر آپ کمیوٹ کریں ٹرین میں بس میں وہ بڑھ گیا ہے. پاکستان کے ریزیڈنٹ پہ بہت افیکٹ پڑ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو پریویسلی. جیسے یوکرین کی رشیا سے جنگ ہوئی ہے، آئل میں چینجز آئی ہیں، ڈیری میں چینجز آئی ہیں، آپ کی گروسری میں آپ کی ڈیلی نیڈس میں چینجز آئی ہیں. پرائس ویجز ہیں وہ ایک سرٹن اماؤنٹ پہ رکی ہوئی ہیں، لوگ اتنا ارن نہیں کر رہے ہیں لیکن ایکسپینڈیچر زیادہ ہو گئے ہیں. جو 80% لوگ ہیں وہ موسٹلی مطلب یا تو اوبر ڈرائیور ہے یا مطلب وہ تو ان کے حساب سے ہم لوگوں نے وہ پرائسز زیادہ نہیں کیے، کیونکہ مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. ہم نے پرائسز وہی رکھ کے آلموسٹ 50 سینٹ اس طرح بڑھائے، کیونکہ پریشر کافی تھا ہمارا، اتنا زیادہ وہ نہیں ہے اس میں.